ہم کچھ بھی نہ ہوتے اگر ماں باپ ہمارا ہاتھ نہ پکڑتے ہیں. اور آج بوڑھے ماں باپ بوجھ لگتے ہیں, آج ان کی بیماری بری لگتی ہے. آج ماں باپ کو بچہ کہہ رہا ہے میں رات کو دوائی نہیں دلاتا, صبح لے جاؤں گا. اسی بچے کو آدھی رات کو اس کا دوست فون کرے, یار میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے, پریشان ہو گیا ہوں. ارے تیرے لیے جان حاضر, ابھی آتا ہوں. دوست کے لیے ٹائم ہے تمہارے پاس, ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. واللہ میں صحیح بتاؤں, ان بچوں کے پیسوں کا نصیب جاگا ہے. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے. آج ایسا ہو رہا ہے, ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں, شوق سے دیتے ہیں, پھر دوسرے تمہاری ماں بہن کو گالیاں دے رہے ہیں. احساس ہی نہیں ہے کہ میری ان حرکتوں کی وجہ سے میری ماں کو گالی پڑ رہی ہے, میرے والد کو گالی پڑ رہی ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ماں قبر میں ہوگی اور تمہارے دوست تمہاری ماں کو گالی دے رہے تمہاری وجہ سے. ہونا کیا چاہیے کہ لوگ میری وجہ سے میرے ماں باپ کی تعریف کریں کہ یار بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا, کیا تربیت کی ہے اس کے والد نے. میں کام ایسے کروں دنیا میں کہ لوگ میرے مرے ہوئے ماں باپ کی تعریف کریں, لوگ کہیں کہ یار کیا والد تھا جس نے ایسا بیٹا بنایا, کیسی ماں تھی جس نے ایسے بیٹے کو تربیت کی. لوگ کہتے ہیں یار ماں باپ نے تربیت کیسی کی اس کی طرف, ایسا بدماش, ایسا بدتمیز, ایسا جھگڑالو, اتنا تکلیف پہنچانے والا وہ بچہ. سوچے ایک حدیث کا مضمون ہے, جس سے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی, جس کے ماں باپ اس سے ناراض اس سے اس کا رب ناراض. یاد رکھنا میرے بھائیوں, وہ میرے نوجوانوں جن کے ماں باپ حیات ہیں, ان کی قدر کرو, ان کی دعائیں لو. خدا کی قسم اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں, اور اس شخص کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں. دنیا میں اور بہت سارے گناہ ہیں, ہر گناہ کی سزا, اس کا رزلٹ, اس کا عذاب جو ہے وہ بندے کو مرنے کے بعد پتا چلتا ہے. مگر ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کا عذاب بندے کو دنیا میں دکھایا جاتا ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا, اس کی اولاد دنیا میں اس کی نافرمان ہوتی ہے. آج آپ بہت سارے اسلام میں پرچیاں بھی دیتے ہیں, دعائیں بھی کرواتے ہیں. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, ادھر ادھر دعائیں مت کراؤ. جس کے پاس ماں ہے نا, اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جائے. اس کی ماں زندہ ہے, خدا کی قسم ماں کی دعائیں لے لو. پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی. آج جس کی ماں نہیں نا, وہ کس سے دعائیں کروائے, وہ کس سے التجائیں کروائے. سفر پہ ہوتے تھے تو پیچھے کوئی تھا جو مصلی بچھا کر دعا کرتا تھا. ہر تھوڑے دنوں بعد پیغام آتا تھا, بیٹا کدھر پہنچے, بیٹا طبیعت کیسی ہے. ارے ماں سوچو تو صحیح, بیٹے کا کام تھا ماں سے پوچھنا کہ ماں تمہاری طبیعت کیسی ہے. ماں پوچھتی ہے بیٹا تم کیسے ہو. ہم نے رات